اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام جس کو مچھلی والے نبی، مچھلی والا پرافٹ بھی بولتے ہیں، اور یہ دعا انہوں نے جب مانگی تھی جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. اور وہاں کیسے گئے تھے، کیا ہوا تھا، اس سے اللہ عز و جل ہمیں بتا رہے ہیں. وَذَنُّونَ، نون کا مطلب ہے ویل، مچھلی. عربی میں ذنون، مچھلی والے پرافٹ، مچھلی والے نبی کا تذکرہ کیجئے. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے چلے گئے، اپنی قوم سے چلے گئے یا خفا ہو گئے، اپنی قوم سے چلے گئے. تو جو بھی پرافٹس ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انبیاء ہے، نبی علیہ السلام، تو ان کی بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میسج پہنچائیں کن کے اوپر، لوگوں کو، اپنی قوموں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. جیسے نوح علیہ السلام 950 ایئرس تک وہ پیغام پہنچاتے رہے، اور اس کی قوم جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتی رہی، اس کو برا بلا کہتی رہی، لیکن وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر بھی کہتے رہے یا قومی، میری قوم. تو اسی طرح جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو پیغام پہنچاتے رہے. ایک قریش جو ہے وہ نہیں سنتے تھے، اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہتے تھے کہ وہ میجیشین ہے، جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اس کو کوئی آ کے بتا کے جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قریش جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے تھے کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو دوبارہ میرا پیغام پہنچاؤ. دوبارہ اگر یہ نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے اس طرح سمجھے. تو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی جو ہے بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی تھی کہ اپنی قوم کو، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. جب یونس علیہ السلام پیغام پہنچاتے تھے اپنی قوم کو، تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یونس علیہ السلام اس لیول تک پہنچے. جیسے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ آپ بھی ہوں، اگر آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ اوپر سے آپ کی بے عزتی کرے یا کچھ ایسا الفاظ بولے، تو دوبارہ آپ کو اس کا چہرہ دیکھنے کے دل نہیں کرے گا. چاہے وہ کہیں ہوٹل پہ بیٹھا ہو، آپ اوائڈ کریں گے، میں اس کو سلام بھی نہیں کہوں کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی ایک دفعہ یا دو دفعہ. تو جو پرافٹس ہوتے ہیں وہ تو بار بار اپنی لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں، اللہ کے پیغام بتاتے ہیں. بار بار وہ جو ہے ان کے لوگ، ان کی قوم جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے. کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کو کہہ سکتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے اور مذاق اڑائے، وہ جا سکتا ہے. مذاق اڑاتے ہیں اور وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ کہہ کر جب گئے، اللہ نقدر علیہ فنادا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک جو ہے وہ جو گناہ نہیں ہے، یہ جو چیز میں کر رہا ہوں، انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے، کیونکہ قوم نہیں سن رہی، لوگ نہیں سن رہے، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اتنی بڑی بات نہیں سمجھی اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فنادا فی ظلمات، تو انہوں نے وہ وہاں سے چلے گئے. انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا، اور وہ سمندر کی طرف چلے گئے. سمندر کی طرف چلے گئے، وہ بوٹ میں بیٹھے، اور وہ جو ہے وہ بوٹ ڈوب گئی، اور وہ ان کو مچھلی جو ہے وہ ویل جو ہے مچھلی ان کو کھا گئی. جب وہ ان کو مچھلی کھا گئی، اور سمندر کے اندر آپ جائیں گے تو پہلے ہی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ان کو کچھ بھی وہاں پہ نظر نہیں آتا. تو فی ظلمات، جب ان کو وہ اندھیروں میں چلے گئے، مطلب مچھلی کھا گئی اور وہ سمندر کے اندر وہ اندھیروں میں چلے گئے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا. فنادا، اب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، صرف یونس علیہ السلام تھے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہاں پہ پکارا. کیا بولا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک. کیا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک. انہوں نے کہا اے اللہ، تمہارے سوا کوئی بھی اور معبود نہیں ہے، آپ ایک ہی ہیں. رب العالمین کی وحدیت بیان کی کہ انت، اور آپ جو ہے ایک ہی ہیں، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور اللہ نہیں ہے، آپ ایک ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. سبحانک، آپ پرفیکٹ ہیں، اور آپ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. انہوں نے ان کی پاکی بیان کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی. اور جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے یہاں سے نکالو، یا رب العالمین مجھے معاف کر دو. نہیں، ان کو یہ چیز ریئلائز ہوئی
کہ میں نے جو کام کیا ہے، میں نے اپنی قوم سے جو ہے وہ خفا ہو کر چلا آیا ہوں، انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ مجھے اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحدیت ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرفیکٹ ہے، میں جو ہوں وہ امپرفیکٹ ہوں، میری پرفیکشن کم ہے، اللہ عز و جل کی جو تعریف ہے، جو پاکی ہے، وہ بالکل اوپر ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی جو بے شک میں ہی سرٹنلی میں ہی جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوں، اور میں نے جو کیا ہے میں ہی غلط ہوں، یا رب تم جو ہے وہ پاک ہو، آپ جو ہے وہ پاک ہیں، آپ کی پاکی میں بیان کرتا ہوں اور آپ کی جو ہے وحدیت بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایمان ریسٹور کیا، انہوں نے جو ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ مجھے اپنا ایمان جو ہے وہ ریسٹور کرنا ہے۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اب یہ جب یونس علیہ السلام جو ہے وہ عرب نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، جو قرآن میں یہ دعا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہ صرف اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رب میں نے اس طرح اس لیے کیا کیونکہ وہ میری قوم بات نہیں سن رہی تھی، کیونکہ لوگوں کو میں نے بار بار بتایا لیکن وہ نہیں، انہوں نے یہ چیز جسٹیفائی نہیں کی، انہوں نے اپنی غلطی مانی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جو میری قوم ہے وہ نہیں سن رہی تھی، میں نے ان کو بار بار کہا، انہوں نے یہ کہا، میں نے ان کو بار بار آپ کا میسج پہنچایا، یہ نہیں کہا۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ جب بھی کوئی بھی خطا ہو جائے انسان سے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی شہادت کو ریسٹور کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی پاکی بیان کیجیے، نہ کہ ہم کسی اور کے اوپر بلیم کریں کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کیونکہ میرے بچے ایسے ہیں، یا بچے کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کیونکہ میرے والدین ایسے ہیں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، یا کوئی فلاں نے مجھے اس طرح کیا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا۔ نہیں، ہم کسی اور کے اوپر بلیم نہیں مار سکتے، بلیم نہیں لگا سکتے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ ایک ہی اور آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور آپ جو ہیں وہ پاک ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں اور میں ہی امپرفیکٹ ہوں۔ جب آپ کسی کو پرفیکٹ بولتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے۔ تو اس کے بعد کہا انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی جو وہ ہے ظالموں میں نے ہی غلط کیا، بے شک میں نے ہی جو ہے وہ قصور کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد ان کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ دوسری جگہ پہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ عز و جل کی پاکی بیان نہیں کرتے اور ان کی پرفیکشن بیان نہیں کرتے، ڈکلیئر نہیں کرتے اللہ کی پرفیکشن، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد ہے فاستجبنا لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ریسپونڈ کیا، ان کو جواب دیا، ان کی دعا قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اللہ عز و جل نے ان کو نجات دی، کس سے؟ غم سے۔ اب یونس علیہ السلام کا غم یہ نہیں تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، ان کا غم یہ نہیں تھا کہ وہ اندھیروں میں، ان کا غم یہ تھا کہ سیڈنس جو تھی کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض کیا ہے، اللہ عز و جل جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکالو، میں بہت ان کا غم، ان کی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل کے جو پاکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وحدیت ہے، میں نے ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی کی ہے۔ انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے غم دور کر دیے۔ اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بھی مشکلات میں ہے، کوئی بھی مشکلات ہے، چاہے کتنی بھی سیڈنس ہو، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ پاکی بیان کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدیت بیان کرے، اپنا جو کلمہ ہے، اپنا شہادت ہے وہ رینیو کرے، جیسے یونس علیہ السلام نے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنی غلطی مانے۔ یہ نہیں کہ اپنی غلطیوں پہ اڑا رہے بندہ، نہیں، ہم اپنی غلطی مانے، دوسروں کی وجہ سے کرے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے آگے اللہ کی پاکی بیان کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی اور مجھے معاف کر یا رب۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی طرح میں ایمان والوں کو نجات دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اسی طرح میں یونس علیہ السلام کو نجات دیتا ہوں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے کہہ رہے ہیں اور اسی طرح میں ایمان والوں کو نجات دیتا ہوں۔ تو کس طرح؟ اس طرح کہ جب کوئی بھی غلطی ہو جائے کسی سے، اور کوئی بھی سیڈنس ہو، چاہے کتنی بھی ورس جو ہے وہ تکلیف میں ہو، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے اور یہ کہے کہ یا اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تو پرفیکٹ ہے، تیری پاکی ہے ساری،
اور میں جو ہے میں ہی ظالموں میں میرا ہی قصور ہے، بے شک اس میں قصور میرا ہی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ریسٹور کرنا چاہیے جب بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جمعے کے دن جو ہے یہ دعا 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو اور 1000 دفعہ پڑھو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ صرف زبان چلائیں، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کس پرافٹ نے کس حالت میں یہ دعا مانگی تھی۔ جب آپ یہ چیز سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور وہ اندھیروں میں تھے، اس وقت یہ دعا مانگی، اور نماز پڑھنے کے فرض کے بعد نہیں پڑھی انہوں نے، جب وہ سیٹ تھے، جب وہ تکلیف میں تھے، اس وقت انہوں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگی۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ عز و جل کی جو ہے وہ وحدیت جسے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم ہی قصوروار ہیں، تم جو ہے وہ پاک ہو، ہماری سارا قصور ہمارا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل یہی فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔